الرحمن الرحیم. قابل احترام گورنر سندھ جناب کامران ٹسوری صاحب، قابل احترام وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب، قابل احترام جناب امین الحق صاحب، فیڈرل منسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی، قابل احترام وفاقی وزراء جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، سندھ حکومت کے صوبائی وزراء، میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب، پاکستان کے ماہ ناز بینکرز اور اس ہال میں موجود انتہائی قابل اور ذہین طلباء و طالبات اور ہمارے کراچی کے دوست ممالک سے تعلق رکھنے والے کونسل جنرلز، چانسلرز، پروفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مجھے یہاں پر حاضر ہو کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ابھی آپ نے سنا جناب مراد علی شاہ صاحب نے، جو کہ ایک جوان سال وزیر اعلیٰ ہیں، وہ صوبہ سندھ میں انہی خطوط پر لیپ ٹاپس اور دوسرے جو ترقیاتی وسائل مہیا کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو بڑی اختصار کے ساتھ بتایا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ اس معاملے میں الحمدللہ اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے بڑی محنت کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے گورنر سندھ جناب کامران ٹسوری صاحب نے گورنر ہاؤس میں جو نوجوانوں کے لیے ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کے کورسز کے لیے جو انہوں نے یہاں پر ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا ہے، وہ یقیناً وہ بھی لائق تحسین ہیں. اور میں شاہ صاحب کو بھی اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ ہے قوموں کو آگے بڑھانے کے لیے. آج کی اس محفل کے حوالے سے میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے جناب امین الحق صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی وزارت میں بہت محنت سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے، اور شذا خواجہ صاحبہ کو، اس بچی نے بڑی محنت کی ہے، میں ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے نوجوان اس قوم کے عظیم فرزندوں اور صوبہ سندھ کی، ابھی میں جب ہم لیپ ٹاپس دے رہے تھے تو میں نے اکثر بچوں سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو اکثریت نے بتایا کہ ان کا تعلق کوئی لاڑکانہ بتا رہا تھا، کوئی سجاول بتا رہا تھا، کوئی کراچی بتا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ ہم اس ملک کے طول و عرض میں اپنے نوجوانوں کو، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں، اور اس کے لیے
جتنے بھی وسائل ممکن ہیں ان کے قدموں میں نچھاور کریں. یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی تیزی سے ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا. کل اسلام آباد میں نے جو فری لانسرز کے لیے جو پروگرام کا ہم نے آغاز کیا، کیپٹل وینچر انوویشن اور ووکیشنل ٹریننگ کے لیے، تو وہاں پر میں نے اسٹالز دیکھے نوجوان بچوں اور بچیوں کے. آپ یقین کریں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے نوجوانوں نے کس طریقے سے اپنی محنت سے کل ایک بلکہ 2 اسٹالز میں انہوں نے جو کیلے کا جو چھلکا ہے اس کو کنورٹ کیا ہے ایک بہت یوزبل پروڈکٹ میں، اس کو کلاتھ میں بنایا ہے، اس کا پلاسٹک بنایا ہے. اب بتائیے. پھر ایک اور اسٹال میں ایک بچی نے ڈرون بنایا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ زراعت کے حوالے سے وہ خدمات کا انہوں نے ایک پورا پروگرام بنایا. اس طرح ادویات کے حوالے سے اور بے شمار اسٹالز تھے. تو یہ انہوں نے محدود وسائل اپنے ماں باپ کی محنت کی کمائی سے انہوں نے یہاں تک وہ پہنچے ہیں. یقیناً حکومتوں کا، وفاق کا، صوبوں کا اپنے اپنے تئیں اس میں کنٹریبیوشن ہوگی، لیکن اس ملک کے طول و عرض میں جو کروڑوں بچے اور بچیاں جو ان کے حصول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جو اپنے خاندان کا بوجھ بانٹنے کے لیے تیار ہیں، ان کو وسائل اور اپرچونٹیز مہیا نہ کرنا، اس سے بڑا کوئی اور نہ ظلم ہو سکتا ہے نہ کوئی جرم ہو سکتا ہے. لہٰذا ماضی میں جو میں نے بطور خادم پنجاب کے جو کچھ کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. وفاق میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی شاہ صاحب نے سندھ کے حوالے سے جو فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اب اگلے ماہ ہماری جو ٹرم پوری ہو رہی ہے اور یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ انشاءاللہ یہ پچھلے بجٹ کا 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہے 22-23 کا. 23-24 میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور اس کی پروویژن کی گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ جو بھی نئی حکومت آئے گی جس کو عوام مینڈیٹ دیں گے وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ صرف میرٹ کی بنیاد پر وہ تقسیم کریں گے، جس طرح آج یہاں پر ہو رہا تھا. کوئی سفارش، کوئی نیپوٹزم، کوئی رشوت نہیں، صرف تعلیم معیار ہے. جنہوں نے A گریڈز لیے ہیں، A+ لیے ہیں، ان کو یہ لیپ ٹاپ مل رہے ہیں. ساتھ ایک اور شرط ہے کہ وہ پبلک یونیورسٹیز یا پبلک انسٹیٹیوشنز ہوں، نہ کہ پرائیویٹ اداروں میں تو لوگ بڑی مہنگی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. یہ بچے اور بچیاں جن کے والدین نے بڑی محنت سے ان کو پالا پوسا، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ہینڈ ہولڈنگ کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے. اور آج میں یہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اگلے الیکشن میں کس کی حکومت ہوگی، لیکن اگر اگلے الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا کر عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا، تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کے ساتھ مل کر، شاہ صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ صوبوں کے ساتھ مل کر 50% صوبے شیئر دیں اور 50% وفاق شیئر دے، اور چاروں صوبوں میں وفاق مل کر 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، ہر سال 5-10 لاکھ لیپ ٹاپ پورے پاکستان میں تقسیم کرے. اس سے ایک انقلاب آئے گا. انکوبیٹرز وہ اسٹیبلش کیے جائیں،
वर्कशॉप्स इस्टेब्लिश की जाएं, इन बच्चों की इनको पूरी तरह इनको हम फैसिलिटेट करें। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम का मुस्तकबिल की ज़मानत हैं, ये पाकिस्तान के लिए वो अरबों डॉलर कमा के ले आएंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री सनत हरफत अभी तक वो टारगेट अचीव न कर सकी। आज जहाँ पर बैंकर्स बैठे हैं, मैं इन बैंकर्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे यूथ लोन प्रोग्राम के तहत इन्होंने अभी इन चंद महीनों में 30 अरब रुपए इन्होंने तकसीम किए हैं इन नौजवानों को, जिनमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर सब शामिल हैं। मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट औरंगजेब साहब हों, चाहे वो पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट हैं या सिंध बैंक के प्रेसिडेंट हैं या खैबर बैंक के प्रेसिडेंट हैं या स्टेट बैंक के चेयरमैन, जो भी हैं, मैं उन सब का इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये काफ़ी नहीं। अगर देखिए, अगर हमने एसएमईज़ के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए अगर हमने मैंडेटरी लोन्स की डिसबर्समेंट के लिए कोई निज़ाम वज़े न किया तो माफ़ कीजिए, मैं अगर कोई गुस्ताखी करूं तो मैं माफ़ी चाहता हूं। तो फिर बैंक्स आम तौर पर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को वो लोन्स दे देते हैं या टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल सेफ रहें, इनकम रहे और कोई रिस्क न लेना पड़े। रिस्क के बगैर तो दुनिया नहीं चलती, रिस्क के बगैर तो ना कोई कारोबार चलता है, ना रेल चलती है, ना कोई माश चलता है, रिस्क लेना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज वक्त आ गया है कि हमें बैंकर्स के साथ मिलकर बैठकर बात करें और मैंडेटरी हम उनके ऊपर ये बात लाजिम कर दें कि पूरी उनकी जो पोर्टफोलियो है उसमें यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए इतनी अमाउंट उनको मैंडेटरी उनके ऊपर लाजिम होगा कि उनको डिसबर्स करें। ये है वो तरीका दुनिया में आगे बढ़ने का। आज ये सब बैठे हैं, इंतहाई मोहतरम लोग हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वो 3 अरब डॉलर जो कि माजी करीब की हुकूमत में 4% पर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को दे दिया गया, आज मैं मिलूंगा, वो हमारे सरों के ताज हैं। वो पाकिस्तान के लिए बेपनाह पैदावार करते हैं, रिस्क लेते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3 अरब डॉलर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को दे दिया गया, इन बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? इन बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? छोटे किसानों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका ख्याल क्यों नहीं रखा गया? अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होती तो फिर हम एगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे होते। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए कोशिश करनी है और इंशाअल्लाह ये निज़ाम हम सबको मिलकर इसको हमें शेप देनी होगी ताकि पाकिस्तान तेज़ी के साथ आगे बढ़े और तरक्की करे। आज मैं इस महफिल के हवाले से आप सबका एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हुए, और मुझे एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी भली लग रही है, बड़ी भली महसूस हो रही है कि यहाँ पर कौमी यकजहती का भरपूर इजहार है किया गया है। यहाँ पे इसका सारा मुजाहरा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं जो कराची में बसते हैं वो मौजूद हैं, कराची के गयूर अवाम मौजूद हैं, अंदरून सिंध के गयूर अवाम मौजूद हैं और मिलकर ये गुलदस्ता यहाँ पर बैठा है। यही वो तरीका है अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, यही वो तरीका अगर हमने पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोज़गारी से निजात दिलानी है। उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मरबूत और ठोस प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान अब
ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا. جو بدخواہ تھے وہ دن رات وہ اپنا جادو ٹونے کر رہے تھے, پھونکے مار رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی بہتری منظور تھی, اللہ تعالیٰ کو آپ کی ترقی اور خوشحالی منظور تھی کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. اب ہم نے اگلی سمت کی طرف جانا ہے, اپنی معاشی ترقی کے لیے بیسک ریفارمز اور اپنی اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا ہے, جو کہ لازمی ہے. ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا تو اسد گیلانی مجھے کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب, یہ آپ کو ذرا وضاحت سے بتانا چاہیے کہ یہ ریسٹرکچرنگ اور یہ ریفارمز کیا ہوں گی کہ اشرافیہ بوجھ قبول کرے, بیوہ اور یتیم نہیں. وہ تو پہلے ہی مہنگائی کے تلے بہت دبے ہوئے ہیں. اس قوم کا حاری جو ہے وہ پہلے ہی بڑی مہنگائی کے نیچے دبا ہوا ہے. اس قوم کا مزدور, اس قوم کی ایک بیٹی نرس, ایک طالب علم, ایک استاد, اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا, بجلی کے بلوں کی جو چوری ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا, گیس کی جو چوری ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. تب پاکستان جا کر ایک عظیم ملک بنے گا, محنت اور امانت اور دیانت سے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا. یہ وہ پروگرام جو ہے SIFC, یہ انشاءاللہ پاکستان کو اس منزل تک لے کے جائے گا جس کے لیے آپ کے عظیم بزرگوں نے بڑی عظیم قربانیاں دیں. حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں یہ پاکستان مارز وجود میں آیا. انشاءاللہ وہ خواب ضرور پورا ہوگا. آج میں نے عرب نیوز میں ایک آرٹیکل پڑھا ہے, اور وہ ایک پاکستانی نہیں لکھا, وہ کوئی شاید مڈل ایسٹ کا کوئی بڑا نامور وہ لکھاری ہے. اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر IMF کی ڈیل کے بعد اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں جس سے کہ پاکستان ترقی کی راستے کے اوپر گامزن ہوا چاہتا ہے. یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, قوم کے یہ بڑے بچے جو بیٹھے ہیں جنہوں نے آج, اور یہ بچیاں بیٹھی ہیں جنہوں نے آج یہ لیپ ٹاپس لیے ہیں, یہ انشاءاللہ یہ ہمیں بھی پار لگائیں گے اور پاکستان کو بھی پار لگائیں گے. ان کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے, پورا یقین ہے, کیونکہ ان کی جوانی, ان کی طاقت, ان کی انرجی, ان کی قابلیت, ان کی محنت انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا یہ نعرہ میرے ساتھ لگائیں, پاکستان زور پاکستان, قائد اعظم. بہت شکریہ. السلام.